اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یجمع اللہ الرسل، قیامت کے دن اللہ تعالی جمع کرے گا رسولوں کو۔ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، اور پھر ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا۔ یعنی اس میں امپلائیڈ ہے جب ہم نے تمہیں اپنا نمائندہ بنا کر دنیا میں بھیجا اور تم نے دعوت حق اپنی امت تک پہنچائی تو اس کے جواب میں امت نے کیا رسپانس کیا تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کیا جواب ملا ہے پیغمبروں کے ماننے والوں کی طرف سے۔ بعض لوگوں نے دعوت قبول کر لی، اکثریت نے انکار کیا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ رسولوں سے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ جب تم نے میری بات لوگوں میں کی تو لوگوں نے جواب میں کیا کہا۔ اچھا، اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ رسول بھی اکاؤنٹیبل ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ صرف امتوں کو نہیں پوچھا جانا، رسولوں کو بھی پوچھا جانا ہے۔ اور اس کا ضرب سلام سورۃ الاعراف کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس ٹروتھ کو ریویل کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ آیات ہیں جو بعض لوگوں کے لیے ہضم کرنا مشکل ہو جاتی ہیں، چونکہ وہ پیغمبروں کو آلموسٹ منی گاڈ ہی مان رہے ہوتے ہیں دنیا میں۔ آیت نمبر ہے 6، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ضرور ہم پرسش کریں گے ان لوگوں سے جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا تھا۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ضرور ہم پوچھیں گے رسولوں سے بھی جو بھیجے گئے کہ بھئی تم نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا آخری خطبہ حجۃ الوداع سے بھی اگلے دن، وہ جو یوم النحر کا خطبہ ہے، یوم عرفہ سے بھی اگلے دن، ایک تو میدان عرفات میں ہوا، ایک اس سے اگلے دن ہوا، جس میں آپ نے فرمایا آج کون سا دن ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سی جگہ ہے۔ اس میں آپ نے کنکلوژن کرتے ہوئے پوچھا تھا بتاؤ کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ اور یہ سیم الفاظ میدان عرفات والے خطبے میں بھی ہے صحیح مسلم کے۔ سب نے بیک زبان ہو کے کہا تھا کہ اللہ کے نبی آپ نے پیغام پہنچا دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے ہماری بڑی خیر خواہی فرمائی۔ تو آپ نے 3 دفعہ یوں انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے صحابہ کی طرف کیا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے اپنا پیغام ان تک پہنچا دیا جو تو نے میرے پاس امانتاً رکھا تھا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں میری اس دعوت کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں پہ موجود نہیں۔ اور بعض اوقات جن کو بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں بنسبت ان کے جو بات پہنچانے والے ہوتے ہیں، اور یہ بات صحیح ثابت ہوئی۔ اکثر اسلام کے دائی جو ہیں وہ آپ کو عجمی نظر آئیں گے بعد میں، صحابہ تابعین کے دور کے بعد۔ حدیث کی جتنی کتابیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ان میں سے کوئی بھی عربی نہیں ہے۔ امام بخاری رشیا کے تھے، امام مسلم ایران کے تھے، نیشا پور کے، امام ترمذی اور ابو داؤد افغانستان کے رہنے والے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہاں کہاں سے اٹھ کے گئے اور اللہ تعالیٰ نے کیا دعوت قبول کی، ان کی محنتیں قبول کی۔ آج سعودی عرب کے چینل کے اوپر اذان اور نماز کے وقفے کے دوران احادیث پڑھ کے بتا رہے ہوتے ہیں، اینڈ پہ بول رہے ہوتے ہیں رواہ البخاری، رواہ مسلم، رواہ ابی داؤد۔ وہ ان میں سے کوئی بھی عربی نہیں ہے۔ پیغام عرب میں آیا، کسٹوڈین اللہ نے الٹیمیٹلی اجمیوں کو بنا دیا۔ آج بھی دنیا میں 80% مسلمان نان عربی ہیں، 20% عربک ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر پوری انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کے تمام جہان والوں کے لیے۔
تو رسولوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتاؤ تمہیں کیا جواب ملا تھا؟ اللہ اکبر، قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ اللہ کا رعب دیکھیں کہ رسول جواب دے رہے ہیں کہ یہ اللہ ہمیں نہیں پتا، بے شک تو سارے غیب کا جاننے والا ہے۔ میرا خیال ہے ہم تو ہوں تو ہم کہیں یا اللہ یہ کیا تیری خاطر، یہ کیا تجھے پتا ہے کہ یہ ہوا، لیکن پیغمبروں کو پتا ہے کہ آج اللہ جلال میں ہے، تو سب سے آسان جواب یہ ہے کہ اس کے سامنے عاجزی کے کلمات بولے جائیں کہ اے اللہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، حالانکہ انہیں معلوم تو ہے۔ کیا پیغمبروں کو جو دنیا میں تکالیف اٹھانی پڑی دین کی خاطر، کیا وہ بھول چکے ہوں گے؟ سب کچھ یاد ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کا روح بھی ایسا ہے کہ وہ کہیں گے اے اللہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو سارے غیب کا جاننے والا ہے، تیرے تو علم میں ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں کئی ایک آیات ہیں قرآن حکیم میں، اور اس میں ایک ضربہ سنام آپ سمجھ لیں، ایپیکس اور چوٹی، وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 41۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے، یعنی وقت کے پیغمبر کو، کہ گواہی دے یا تو اپنے ماننے والوں کے حق میں یا ان کے خلاف۔ جو سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 میں آیا نا، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، رسول اللہ شکایت کریں گے کہ اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، شفاعت بھی کریں گے اور شکایت بھی کریں گے قرآن چھوڑنے والوں کی۔ اچھا مزے کی بات دیکھیں، یہ جو بات ہے نا یہ پاسٹ ٹینس کے سیغے سے بیان ہوئی ہے۔ ویسے ہم جب دنیا میں بات کرتے ہیں نا، میں اب ترجمہ میں نے کیا ہے کہ رسول اللہ شکایت کریں گے، لیکن عربی میں پتہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے شکایت کی۔ کیوں؟ عربی زبان میں کسی چیز کو ڈیفینیٹ ثابت کرنے کے لیے ماضی کے قصے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے ماضی میں کوئی واقعہ ہو چکا نا تو وہ تو کنفرم ہے کہ ہوا ہے، یوں ہی سمجھو کہ قیامت والے دن یہ ہو چکا، رسول اللہ شکایت کر چکے، کریں گے نہیں، گویا کہ کر چکے۔ تو وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی آپ کو اپنی امت کے بارے میں ہم آپ کو گواہ بنا کر اٹھائیں گے۔ یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما تھے، آپ نے مجھے کہا کہ عبداللہ آؤ مجھے قرآن سناؤ۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے دوسروں سے سن کر لطف آتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے سورہ النساء کی تلاوت شروع کی، جب میں اس 41 نمبر آیت پہ پہنچا نا کہ وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے، اور اے نبی تمہیں اٹھائیں گے اپنی قوم کے خلاف، اپنی امت کے خلاف، یا ان کے حق میں گواہی دینے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بس کرو، عبداللہ بس کرو۔ کہتے ہیں میں نے جب نگاہ اٹھا کے دیکھا تو رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی۔